اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ جو موجودہ بل پاس ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اور اس کا جو ہے پیش منظر کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے آیا شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو قانون اور آئیڈیل اور جو قانون ہونا چاہیے وہ اسلام کا ہونا چاہیے، نہ کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس قانون کی حقیقت آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو قانون کیا پاس ہوا ہے کہ قانون یہ پاس ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو، کوئی مرد اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ میں عورت ہوں تو اس کا یہ قانون مانا جائے گا، اس کی یہ بات مانی جائے گی، یعنی اس کے مطابق اس کے احکام نافذ کیے جائیں گے۔ اگر اسی طرح کوئی عورت فیمیل اگر کہتی ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کی بھی وہ بات مانی جائے گی۔ کیا ہے؟ اس کی بھی وہ بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے نادرہ میں جا کر کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ عورت ہوں، فیمیل ہوں، تو اس کی وہ بات مانی جائے گی اور اس کے مطابق اس کا آئی ڈی کارڈ بنایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی عورت جا کر نادرے میں کہتی ہے کہ میں میل ہوں، میں مرد ہوں، میرا جو کارڈ ہے وہ کیا بنایا جائے؟ مردوں والا بنایا جائے۔ جب وہ کارڈ بنے گا تو اب اس مرد کو یہ حق حاصل ہوگا جس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا ہے، فیمیل لکھوایا ہے، اب اس کو یہ حق ہوگا کہ کسی دوسرے مرد سے کیا کرے؟ یعنی نکاح کرے، شادی کرے، تو قانون اس کو پابندی نہیں کرے گا۔ یہ قانون نافذ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ مرد اپنے آپ کو عورت ظاہر کر کے، ظاہر کرنے کے بعد اب وہ مردوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کر کے کسی عورت سے کیا کر سکے گی؟ نکاح کر سکے گی۔ تو یہ کیا ہوئی؟ یہ ہم جنسی ہوئی۔ یہ کیا ہوئی؟ یعنی مرد مرد کے کیا کرے گا؟ تو دوسرے لفظوں میں یہ بدکاری ہے، اور ظاہراً بھی بدکاری ہے، اور یہ جو چاہتے بھی یہی ہیں کہ اسلام کا حلیہ مٹ جائے اور مسلمانوں میں جو ہے وہ مذہب نام کی کوئی چیز بھی نہ رہے، ان کے اندر سے جو ہے اسلام کی حقانیت مٹ جائے، ان کی فطرت بھی ہم نے مسخ کر دیں، ان کا جو دین دشمن ہے، مذہب اسلام کے دشمن ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، یا اس قسم کے جو بھی دین دشمن ہے، مذہب اسلام کے دشمن ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ مٹ جائے، اہل اسلام مٹ جائیں، اور ان کے اندر سے جو ہے اسلام کی جو رمق ہے اور اسلام کی جو غیرت ہے وہ ہم ختم کر دیں، اسلام کی فطرت کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ اور دیکھا نہیں آپ نے کہ اللہ رب العزت نے قوم لوط کا حال بیان کیا ہے، وہ کیا ان میں مرض تھی، کیا ان میں بدکاری تھی، کیا برا فعل کبھی تھا کہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر کیا عذاب آیا؟ کہ ان کے اندر یہی برا فعل تھا کہ مرد کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ بدکاری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب نازل ہوا؟
اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو اٹھائیے اور آسمان تک لے جا کر پھر دوبارہ اس کو آسمان سے نیچے الٹ دیا اور نیچے دے مارا اور اس کو ہلاک کر دیا اس بستی کو۔ تو جب اللہ رب العزت کے قوانین کو ہم چھوڑیں گے، اللہ رب العزت کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں، قوانین، قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، تو جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر رب تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا، پھر رب تعالیٰ کی گرفت ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو اس سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اسلام کے قانون کو ماننا ہوگا، اسلام کے جو قوانین ہوں گے، جو اصول ہوں گے، جو ضوابط ہوں گے، جو قواعد ہوں گے، وہ مسلمان مانیں گے۔ جو دنیا کے بنائے ہوئے قانون ہوں گے یا اصول ہوں گے، بنانے والا کوئی ہو، حکومت ہو یا اس سے طلبہ نیچے والا طبقہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن و سنت کے خلاف قانون بنائے گا تو ہم مسلمان قطعاً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر وقت ہم اس سے برات کرتے ہیں جو بھی قرآن و سنت کے خلاف قانون بنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت کرتی ہے، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو آج یہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی مشابہت کر رہے ہیں، یعنی مرد کے کیا ساتھ کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، تو پھر ان کے اوپر بھی کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندوں پر لعنت ہو، لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مردوں پر لعنت ہو جو مرد ہو کر عورتوں کی کیا کرتے ہیں؟ مشابہت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہو؟ لعنت ہو، جو عورتیں ہو کر کیا کرتی ہیں؟ مردوں کے ساتھ مشابہت کرتی ہیں۔ تو مرد کو مرد رہنے دیا جائے اور عورت کو کیا رہنے دیا جائے؟ عورت رہنے دیا جائے۔ یہی رب تعالیٰ کا قانون ہے اور رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ جو بھی رب تعالیٰ کے قانون اور ضابطے کو توڑے گا وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، کبھی بھی رحمت کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو قوانین ہیں وہ رب تعالیٰ کے قوانین بنائے ہوئے نافذ ہوں گے، اور کسی دنیا کے قوانین، کسی حاکم کے، کسی بادشاہ کے اور کسی چھوٹے کے، کسی بڑے کے کوئی قانون ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک رب تعالیٰ کا قانون مانیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف قانون نافذ ہوگا اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی چھوٹا کرے یا بڑا کرے، ہم اس سے آج بھی برات کرتے ہیں، کل بھی برات کریں گے، قیامت تک برات کرتے رہیں گے۔